صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہترین ثمر ہے۔ صحابہ کا انکار کرنا رسول کائنات کی تربیت کے ثمر کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت حزب اللہ، الا ان حزب اللہ صحابہ کرام ہے۔ معیار ایمان صحابہ کرام ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مغفرت ذنوب، جنت کی حتمی بشارتیں، الفائزون المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی جن کو دنیا میں سندیں ملی ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ اگرچہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ایمانی اور اخروی درجات کے تفاوت کے بھی اقرار کرنے والے ہیں کہ جو مقام خلفائے راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، اہل بیت عظام کا، اصحاب بدر کا، اصحاب شجرہ وغیرہ کا ہے، کیوں کہ وہ سب کے سب اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ مقام بھی اسی ترتیب سے جو میں نے آپ کے سامنے ترتیب رکھی، لہذا کوئی آدمی ترتیب کو بھی بدلتا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تفسیر کی، بات کی جائے حدیث کی، بات کی جائے فقہ کی، بات کی جائے علم و عمل کی، ان تمام شعبوں کے تمام بڑے بڑے امام اور اولین امام وہ اگر کوئی ٹھہرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ تفسیر کے سب سے بڑے، تفسیر کے سب سے پہلے، فقہ کے سب سے بڑے، فقہ کے سب سے پہلے اگر امام ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ اور اسی طرح بات کی جائے صحابہ کرام کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اہل بیت عظام نبوت کے عینی گواہ، میں اور آپ نبوت کے عینی گواہ نہیں ہے، نبوت کے سفیر ہیں۔ میں اور آپ نبوت کے سفیر اس طرح نہیں بنتے جو براہ راست نبوت کے سفیر بن کر، قاصد بن کر پوری دنیا میں چھا جانے والے۔ نزول قرآن کے اول مخاطب اگر ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں، اور نزول قرآن کے اولین جس طرح عام میں جمعہ پڑھا رہے سن رہے ہیں، اولین حاضرین مجلس اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ براہ راست دین سمجھنے والے اور رسول اللہ سے براہ راست دین لے کر آگے نقل کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ اسی طرح بات کی جائے ملت اسلامیہ کی، ملت اسلامیہ کو انہی کی بیان کردہ روایات دین اور انہی کے احکامات نبوت کو نقل کردہ انہی کی روایات سے یہ ہمیں پورے کا پورا دین جو ہم ایڑیاں اٹھا کے فخر سے، سر بلند فخر سے کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ جبریل اللہ کی جانب سے لانے والا امین، اور اسی طرح جس کے اوپر لایا گیا وہ امین، عادل امین، اور جو اسے نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں وہ عدالت اور دیانت اور امانت کے امام ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول۔ اسی طرح بات کی جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ کبھی محدثین کہلاتے ہیں، کبھی مفسرین کہلاتے ہیں، کبھی فقہا کہلاتے ہیں، کبھی بہت بڑے زہد و ورع کے امام کہلاتے ہیں۔ اہل سنہ والجماع اسی کا نام ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ کی شان کو مانتا اور صحابہ کے منصب کو مانتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے وہ مقتدا اور رہنما ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام ہی کے متعلق کے بات اہم کرتا چلا جاؤں، صحابہ کرام اہل بیت، ان کا جو فکر و عمل ہے، دو جملے بول رہا ہوں، آپ کی فکر صحابہ کی فکر جیسی نہیں ہے، آپ کا عمل صحابہ کے عمل جیسا نہیں ہے۔ آپ فکر میں کجروی کرنے والے ہیں، آپ عمل میں فساد کرنے والے ہیں۔ دونوں چیزوں کو اگر میزان معیار کے طور پر، تسبیح کے طور پر اگر لیا جائے گا
تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن کی آیات کے ساتھ جنتی گروہ وہ ہے. بڑی ذمہ داری سے بڑی حتمی بات کرنے لگا ہوں. جنتی گروہ صرف وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اہل بیت اعظام کے منہاج پر فکر پر ان کے راستے پر ہے. جو ان کی فکر پر ان کے منہج اور ان کے عقیدہ اور منہج پر نہیں ہے, ان کی روایات دین پر نہیں ہے, معاف کرنا وہ کہاں جاتا ہے, وہ اپنا حساب خود ہی کر لے, اپنے آپ کو اپنے ترازو میں خود ہی تو لے.